کتاب کارواں میں خوش آمدید۔ کامیابی، دولت اور عزت، کیا یہ سب صرف قسمت کے کھیل ہیں؟ یا پھر دنیا میں کچھ ایسے اصول موجود ہیں جو ایک عام انسان کو غیر معمولی بنا سکتے ہیں؟ نپولین ہل کی شہرِ آفاق کتاب تھنک اینڈ گرو رچ در حقیقت انہی اصولوں کی کہانی ہے۔ وہ اصول جو انسان کو ایسی راہوں پر ڈال دیتے ہیں جہاں بڑی کامیابیاں، بڑے خواب اور بے مثال کامیابیاں جنم لیتی ہیں۔ ہل نے 20 سال تک کامیاب ترین افراد کی زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ اینڈریو کارنیگی، ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن اور درجنوں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر دکھایا۔ اسی طویل مشاہدے سے وہ ایک ایسا فارمولہ نکالتے ہیں جو نہ صرف کامیابی دیتا ہے بلکہ انسان کی سوچ، رویے اور تقدیر کو بدل ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس کتاب کا وہ خلاصہ ہے جو آپ کی سوچ کو نئی سمت، آپ کی یقین کو نئی طاقت اور آپ کے مقصد کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ پہلا، خواہش، کامیابی کی پہلی چنگاری۔ ہل کہتے ہیں، ہر کامیابی ایک مضبوط خواہش سے جنم لیتی ہے، لیکن یہ خواہش عام نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ خواہش ہے جو دل میں جلتی ہوئی آگ کی طرح ہو، جو سکون نہ لینے دے، جو بار بار ذہن میں اٹھتی رہے اور جس کے بغیر آپ خود کو نامکمل محسوس کریں۔ ایک مضبوط خواہش وہ ہے جب آپ خود سے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مقصد تک پہنچ کر رہوں گا، چاہے دنیا ہاں کرے یا نہ کرے۔ ہل واضح طور پر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے مقصد کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، آپ کو وقت کا تعین کرنا چاہیے، اور سب سے اہم، آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کامیابی کے بدلے آپ کیا دینے کو تیار ہیں۔ زندگی کبھی بھی بغیر قیمت کے کامیابی نہیں دیتی۔ جو لوگ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، دنیا انہی کے لیے راستے کھولتی ہے۔ دوسری چیز، یقین، کامیابی کی روح۔ خواہش پہلی چنگاری ہے، لیکن یقین وہ طاقت ہے جو اس چنگاری کو بھڑکا کر آگ بنا دیتی ہے۔ یقین وہ کیفیت ہے جب آپ دیکھنے سے پہلے مان لیتے ہیں، پانے سے پہلے تصور کرتے ہیں اور کامیاب ہونے سے پہلے خود کو کامیاب محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے لوگ اس لیے بڑے بنتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مقصد پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اتنا یقین کہ دنیا کا کوئی انکار، کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل انہیں ہلا نہیں سکتی۔ تیسرا، خود تجویز، آٹو سجیشن، ذہن کو پروگرام کرنے کی طاقت۔ ہل کی نظر میں انسان کا ذہن ایک ریڈیو اسٹیشن ہے جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نشر کرتا رہتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ خود کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے دماغ کو کس طرح کے جملے دیتے ہیں؟ اسی سے آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ خود تجویز کا مطلب ہے اپنے مقصد کو بار بار دہرانا، ایسے جیسے وہ پہلے ہی حقیقت بن چکا ہو۔ یہ دہرانا لاشعور میں نقش چھوڑتا ہے، اور لاشعور پھر آپ کی عادات، آپ کے فیصلے اور آپ کی سمت کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے اپنے مقصد کو پڑھتے اور دہراتے ہیں، دنیا میں وہی بڑے نتائج حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، مخصوص علم، وہ علم جو راستہ بناتا ہے۔ نپولین ہل کہتے ہیں، دنیا عام علم کی نہیں، مخصوص علم کی دنیا ہے۔ عام معلومات طاقت نہیں دیتی، طاقت وہ معلومات ہیں جو آپ کے مقصد سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ کامیاب لوگ وہ نہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہی علم حاصل کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کام وہ ٹیم یا ماہرین کے ذریعے کرواتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے اپنے مقصد کے مطابق خود کو تیار کریں۔ پانچویں چیز، تخیل، کامیابی کی ورکشاپ۔ ہر ایجاد، ہر کاروبار، ہر کامیابی پیدائش سے پہلے ایک تصویر کی صورت میں کسی کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ ہل کہتے ہیں، جو شخص اپنی کامیابی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اسے پا بھی نہیں سکتا۔ تخیل آپ کی ذہنی ورکشاپ ہے، جہاں آپ اپنے خوابوں کا نقشہ بناتے ہیں۔
آپ کے خیالات مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جس چیز کا آپ تصور کر لیتے ہیں دنیا اسے بنانے لگتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خواب دیکھنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ چھٹی چیز، منصوبہ بندی، خوابوں کی عملی شکل۔ خواہش زما یقین زما خواب اگر عملی منصوبے میں نہ ڈھلیں تو انسان صرف سوچنے والا رہ جاتا ہے، کرنے والا نہیں۔ ہل کہتے ہیں ناکامی اس لیے آتی ہے کیونکہ منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، مقصد نہیں۔ اگر ایک منصوبہ ناکام ہو جائے نیا بنائیں، اگر دوسرا ناکام ہو ایک اور بنائیں۔ یہی وہ صفت ہے جو عام لوگوں کو کامیاب لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ کامیابی کبھی ایک سیدھے راستے سے نہیں ملتی، منصوبوں کو بدلتے رہنا پڑتا ہے، لیکن منزل ایک ہی رہنی چاہیے۔ ساتویں چیز، فیصلہ، کامیابی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ دنیا کے کامیاب لوگ جلد فیصلے کرتے ہیں اور انہیں دیر سے بدلتے ہیں۔ ناکام لوگ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ فیصلہ وہ لمحہ ہے جہاں سوچ عمل بنتی ہے۔ فیصلے کے بغیر انسان اپنی ہی سوچ میں بھٹکتا رہتا ہے، جیسے ایک گاڑی آن ہو مگر چل نہیں رہی۔ یاد رکھیں، فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، اور زیادہ تر یہ فیصلہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ آٹھویں چیز، ثابت قدمی، وہ طاقت جو خوابوں کو حقیقت بناتی ہے۔ ہل کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب کامیابی صرف ایک قدم دور ہوتی ہے۔ ثابت قدمی وہ خصوصیت ہے جو عام اور غیر معمولی لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ استقامت کا انعام ہے۔ دنیا نے آج تک کسی ایسے شخص کو ناکام نہیں دیکھا جس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ نویں چیز، ماسٹر مائنڈ، دو ذہن ایک مقصد۔ انسان اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا۔ جب دو یا دو سے زیادہ ذہن ایک مقصد، ایک نیت اور ایک توانائی کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک نئی ذہنی طاقت پیدا ہوتی ہے جسے ہل ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ یہ طاقت مشورہ دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، سمت دیتی ہے اور آپ کو وہ کرنے کے قابل بناتی ہے جو آپ اکیلے کبھی نہ کر سکتے۔ 10ویں چیز، جنسی توانائی کی تبدیلی، تخلیقی قوت کو بڑھانا۔ ہل کے مطابق انسان کے اندر ایک بہت طاقتور جذباتی توانائی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے صرف جسمانی خواہش میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بڑے لوگ اسے تخلیق میں بدلتے ہیں، اپنے فن میں، اپنے کاروبار میں، اپنی سوچ میں اور اپنی کامیابی میں۔ یہ توانائی اگر درست سمت میں استعمال ہو تو انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ 11ویں چیز، لاشعور، زندگی بنانے والا بے آواز انجینئر۔ لاشعور اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتا، وہ صرف وہی بناتا ہے جو آپ اسے بار بار دیتے ہیں۔ اگر آپ خوف دیں گے تو زندگی میں رکاوٹیں بڑھ جائیں گی، اگر آپ شک دیں گے تو کامیابی دور بھاگ جائے گی، اگر آپ یقین، مقصد اور امید دیں گے تو آپ کی زندگی انہی چیزوں کا عکس بن جائے گی۔ 12ویں چیز، دماغ، خیالات کا مقناطیس۔ انسان کا ذہن ایک بہت طاقتور مقناطیس ہے۔ آپ جیسے خیالات سوچتے ہیں ویسے ہی حالات، لوگ اور مواقع آپ کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ سوچ بدلیں، محیط بدل جائے گا، رویے بدلیں، زندگی بدل جائے گی۔ 13ویں چیز، چھٹی حص، کامیابی کی آخری منزل۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں انسان کا شعور اور لاشعور مل کر ایک اندرونی رہنمائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو بغیر ثبوت کے درست راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وجدان تب جاگتا ہے جب انسان ان تمام 12 اصولوں پر عمل کر چکا ہوتا ہے۔ اختتامیہ، اصل سبق۔ نیپولین ہل کا میسج سادہ ہے۔ انسان وہی بنتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور وہی حاصل کرتا ہے جس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل دیں، اپنا یقین مضبوط کر لیں، اپنے خواب کو حقیقت سمجھ کر اس کے لیے دن رات محنت کریں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آپ کی تقدیر
آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کی وہ تعلیم جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت، کامیابی اور عزت سب سے پہلے سوچ میں جنم لیتی ہیں اور پھر حقیقت کا روپ دھارتی ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ عام زندگی سے نکل کر غیر معمولی بننا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں، یہ سفر ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے اور وہ فیصلہ آج کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو، اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو براہ کرم اسے لائک کریں اور کتاب کاروان کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم کتابوں کے الفاظ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی سوچ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم مزید دلوں تک پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا ساتھی اور یہ تھا کتاب کاروان، جہاں کتابیں سوچ کو جگاتی ہیں۔ اللہ حافظ، اور اگلی ویڈیو تک سوچتے رہیے، سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔